بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبہ بقوم فهو منهم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزت و احترام کے قابل میری معزز ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جسم و بدن دیا، بہت سارے اعضاء ہمارے بدن میں رکھے. ان میں سے ایک سب سے بڑے درجے کا اور سب سے اہم درجے کا عضو ہے ہمارا دل. جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادتیں رکھی، ویسے ہمارے دل کے لیے بھی اس نے عبادت رکھی. ہاتھ پاؤں کی عبادت جیسے نماز اور روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار، اوراد، حج، یہ ساری چیزیں ہاتھ پاؤں اور جوارح کی عبادت کہلاتی ہے. اور ایک دل کی عبادت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دل سارے اعضاء میں سردار کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کی عبادت بھی سارے اعضاء میں سب سے بڑی سمجھی گئی. دل کی عبادت ہے ایمان، اور دل کی عبادت ہے ایمان، اور دل کا مرض ہے کفر. جیسے انسان ظاہری جسم و ڈھانچے کے اعتبار سے کبھی صحت مند رہتا ہے اور کبھی بیمار رہتا ہے، اسی جہت سے انسان کا دل بھی کبھی صحت اور تندرستی میں رہتا ہے اور کبھی بیماری کے اندر رہتا ہے. تو انسان کے دل کی عبادت ہے ایمان، اور انسان کے دل کا گناہ ہے کفر. آپ جانتی ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کے بیچ ایمان کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی عبادت قبول نہیں ہے. یہ ایمان والی عبادت سب سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ بدن کے سارے اعضاء میں سب سے بڑا اور اہم اور امپورٹنٹ جو عضو ہے اس دل کی عبادت ہے. اور بدن کے سارے اعضاء گناہ کرتے ہیں، لیکن ان سارے گناہوں میں سب سے گھناؤنا، سب سے زیادہ سنگین اگر کوئی گناہ ہو سکتا ہے تو وہ دل کا گناہ یعنی کفر. یہ اسی لیے کہ دل سردار ہے، اور سردار سے اچھائی سرزد ہوتی ہے تو وہ بھی سرداری لیے ہوئے ہوتی ہے، اور سردار سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، برائی سرزد ہوتی ہے، تو وہ بھی اتنے ہی بڑے درجے کی برائی اپنے اندر لیے ہوئے رہتی ہے. معزز خواتین، ہمارے دل میں جو ایمان ہے یا کفر ہے، اس کے اظہار کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو ہماری زبان ہے، زبان کے ذریعے سے انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. ہم جانتے ہیں اگر 50 سال کے ایک کافر شخص نے زبان کے ذریعے سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو وہ فوراً ایمان میں داخل ہو جائے گا. اس کا سیدھا اثر یہ ہوگا کہ 50 سال کے تمام گناہ معاف. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے، ایک زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا دم بھرنا، اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین پر ایمان لے آنا انسان کو مومن بنا دیتا ہے. تو زبان کے ذریعے سے ہمارے ایمان کا اظہار ہوگا. ویسے ہی کفر کا اظہار بھی زبان کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے. جیسے کسی نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دیا تو 50 سال کا ایمان والا ہوگا. ایک گھڑی اگر اس نے زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیا، یہ آن دا اسپاٹ کافر ہو جائے گا.
اس کا سب سے بڑا اثر یہ پڑے گا کہ 50 سال کی ہوئی ساری عبادت ملیامیٹ ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کا حج، اس کی زکوٰۃ اور اب تک جتنی نمازیں پڑھی وہ سب صفر۔ اب واپس وہ ایمان لاتا بھی ہے تو نئے سرے سے اس کا عمل شروع ہوگا، اور پچھلے سارے جتنے بھی اچھے اعمال تھے وہ سارے کے سارے حبط اور ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ معزز خواتین، ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں جو کفر ہے اس کا اظہار بھی ایک تو زبان کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے۔ جیسے زبان کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے، ایسے ہی ہماری حرکتوں اور اعمال کے ذریعے سے بھی ہمارے کفر و ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں یا بدن کے ظاہری اعضاء جو ہم کو اپنی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں ان کو جوارح کہا جاتا ہے عربی کے اندر، تو ان کے ذریعے سے بھی ہمارے ایمان کا اظہار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زبان سے جس طرح سرزد ہوتی ہے تو ایمان کا ذریعہ بنتی ہے، ویسے ہمارے افعال و اعمال سے اگر وہ سرزد ہوتی ہے تو وہ بھی ایمان کا ذریعہ بنا کرتی ہے۔ اور اگر انہی ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے اور جوارح کے ذریعے سے اگر وہ گناہ کے درجے کی حرکت سرزد ہو گئی تو یہ چیز کبھی کفر تک بھی انسان کو پہنچا سکتی ہے۔ بہت ٹھیٹ مثال آپ کو دوں تو یہ کہہ سکتا ہوں، انسان اگر علیاذ باللہ کسی بت کے سامنے ماتھا ٹیک دے تو آپ کیا جانتی ہو، زبان سے تو اس نے کفر کا اظہار نہیں کیا، دل کے اندر بھی اس کے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، مگر صرف اس بت کے سامنے ایک سجدہ کرنے کو لے کر ہم اس کے کفر کا فیصلہ کر دیں گے۔ کیوں؟ جیسے زبان سے کفر کا اظہار ہوتا ہے اس طرح سے بدن کے ظاہری اعضاء سے بھی کفر کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا، کتابوں کے اندر لکھا ہے، شامی وغیرہ سب کتابوں میں موجود ہے، کہ کوئی شخص با جماعت نماز پڑھ لے، حالانکہ آج تک کافر تھا لیکن با جماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے تو اس آدمی کے مومن ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا، حالانکہ اس نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، لیکن چونکہ اس نے ایک ایسی چیز کا اظہار کیا جو اسلام کا شعار کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان کے سوا یہ کام کوئی کر نہیں سکتا۔ ایسے ہی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو اذان دیتا ہوا دیکھو تو کہہ دو کہ یہ آدمی مومن ہے، حالانکہ کل تک وہ کافر تھا، مگر برملا سب کے بیچ اذان دینے کی بنیاد پر وہ دائرے ایمان میں داخل ہو جائے گا۔ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے جوارح اور ظاہری اعضاء کے افعال اور حرکت اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بھی انسان کے اسلام کا اظہار ہوتا ہے، جس طرح کے انہی ظاہری ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے انسان کے کفر کا بھی اظہار ہو سکتا ہے۔ دو باتیں ہوئی، ایک تو زبان کے ذریعے سے اسلام کا اور کفر کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے افعال اور کردار اور اعمال اور ہاتھ پاؤں سے سرزد ہونے والی ایکٹیویٹیز اور حرکت کے ذریعے سے بھی اسلام کا بھی اظہار ہوتا ہے اور کفر کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے لباس اور ہماری وضاقتہ سے بھی بعض مرتبہ اسلام کا اور کفر کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ بعض لباس، بعض وضاقتہ، بعض حیت، ہماری ظاہری بدن کی بعض حیتیں ایسی ہیں جو کفر کی ترجمان ہیں، اور بعض حیتیں، بعض لباس، بعض پہنی جانے والی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کا اظہار انسان سے کراتی ہیں۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معزز خواتین، ہمارے دل میں ایمان تو چھپا ہوا ہے، اس کی کوئی ظاہری شکل نہیں بنتی۔ آپ کے سامنے اگر دو خاتون ہو، ایک کے دل میں ایمان ہے اور دوسرے کے دل کے اندر کفر ہے، تو آپ ظاہری حیت سے نہیں پہچان پاؤ گی کہ یہ مومنہ ہے اور یہ کافرہ ہے، چونکہ دونوں انسان ہیں، دونوں کے دو ہاتھ پاؤں ہیں اور دونوں کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، سارے اعضاء برابر ہیں۔ ظاہر میں کوئی ایسی علامت نہیں ہوا کرتی جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ مومنہ ہے اور یہ کافرہ ہے۔ دو خاتون کو اگر ایک لباس میں لا کر کھڑی کر دی جائے، جن میں ایک کے دل کے اندر ایمان ہے اور دوسری کے اندر کفر ہے، میں اور آپ نہیں پہچان سکیں گے کہ کون مومنہ ہے اور کون کافرہ، چونکہ یہ دل میں چھپی ہوئی ایک چیز ہے۔ اب آپ یہ سمجھو شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت جو چیزیں چھپی ہوئی ہوں ان پر تو ہمارا اطلاع پانا مشکل ہے اور ناممکن ہے، اس وجہ سے ایسے موقعوں پر ایک ظاہری علامت کو اس کا نشان بنا کر رکھ دیتی ہے کہ یہ چیز پائی جائے گی تو کہیں گے کہ اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ ہمیشہ شریعت کا، پوری شریعت میں یہی مزاج رہا ہے۔ اس کو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ
کوئی امر باطن ہو، اندرونی امر ہو، تو اس کو ظاہر ہونے کے لیے اسلام ایک ظاہری علامت طے کر دیتا ہے۔ ایک مثال سے آپ اس کو سمجھیے، ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں، اب سفر میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، شریعت مشقت سے دور اور راحت و آرام سے قریب رکھنے والا مذہب ہے۔ اس شریعت چاہتی ہے کہ سفر کے اندر تمہارے لیے کچھ احکام آسان کر دیے جائیں، چنانچہ شرعی سفر اگر موجود ہے تو آپ کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، اور رمضان کا روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت ہو جاتی ہے، بعد میں آپ روزہ رکھ لو۔ خود قرآن کریم کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر کے اندر ہو تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے ایام کے اندر آپ اس کا روزہ رکھ سکتی ہو۔ معلوم ہوا کہ مشقت، چونکہ سفر کے اندر مشقت پیش آتی ہے، سفر کے اندر دشواری اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے شریعت آپ پر کچھ تخفیف اور ہلکے احکام دے دیتی ہے۔ اب مشقت کا ہونا، پریشانی کا لگنا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی تھرمومیٹر نہیں بنایا گیا کہ اس پر پرکھو تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کو مشقت ہے۔ چونکہ سفر میں بعض لوگوں کو انجوائے ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو مشقت، تو آپ کس کے متعلق فیصلہ کرو گی کہ اس کے لیے مشقت ہے، لہذا اس کو 4 رکعت 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کو سفر میں مزہ آتا ہے تو حضر جیسی نماز اس کو پڑھنے کی جو اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہم لوگ پڑھتے تھے ویسی۔ شریعت نے کہہ دیا کہ یہ مشقت کا ہونا نہ ہونا ایک باطنی، پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز تھی، تو اب ہر ایک کے لیے کامن حکم ظاہری علامت کے طور پر ایسا لگا دو کہ جہاں شرعی سفر پایا جاوے گا وہاں شریعت آنکھ بند کر کے کہہ دے گی کہ اس میں مشقت ہے۔ اور شرعی سفر یعنی 77 کلومیٹر کا سفر۔ اب آپ یہاں سے سورت سے نکل کر کسی ایسی جگہ جا رہی ہو جہاں کا فاصلہ اور ڈسٹنس 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ یہیں سورت سے باہر نکلتے ہی 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھ لو گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے ایک اندر چھپی ہوئی چیز یعنی مشقت کے اوپر ایک ظاہری چیز قائم کر دی کہ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کو انجوائے ہو رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے، بس 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر جہاں پایا گیا اس جگہ آنکھ بند کر کے ہم لوگ کہہ دیں گے کہ اس کی 4 رکعت اب 2 رکعت ہو جائے گی، آپ 4 رکعت پوری نہیں پڑھو گی، وہاں 2 ہی رکعت آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی کسی بیٹے کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہوتا ہے۔ کیوں ثابت ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ باپ کا جز ہے۔ ہر بیٹے کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہوتا ہے، چنانچہ ماں کا نام نہیں لگتا بلکہ فلاں ابن فلاں کے اندر باپ کا نام لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ کا جز ہے، باپ کا کچھ حصہ ہے۔ اب وہ باپ کا حصہ بنا نہیں بنا، باپ کے حصے سے وہ تیار ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک چھپی ہوئی چیز تھی، تو شریعت نے اس کے اوپر ایک چیز قائم کر دی، جہاں کہیں نکاح اور فراش پایا جاوے گا شریعت آنکھ بند کر کے کہہ دے گی کہ بچے کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہے۔ چنانچہ کسی خاتون کو اگر بچہ پیدا ہوا تو بلا کسی اور چیز کو دیکھے ہوئے شریعت بھی اور سماج بھی وہ جس کے نکاح میں ہے اس سے نسب ثابت کر دے گی، وہ اس کا باپ بن جائے گا جس کے نکاح کے اندر یہ خاتون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا جز ہونا یہ ایک پوشیدہ چیز تھی، کوئی جان نہیں سکتا تھا، شریعت نے اس کے اوپر ایک ظاہری چیز قائم کر دی کہ جہاں کہیں کسی کے نکاح میں کوئی خاتون رہی جس کو عربی کے اندر فراش کہتے ہیں تو اس سے نسب جوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، نسب فراش کے لیے ہوگا، فراش کا مطلب نکاح کے اندر جس کے ہوگی اس کے ساتھ جو ہے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ میں تو آپ ماں بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز ہو نظر نہ آتی ہو تو اس پر فیصلہ قائم کرنا مشکل، اس لیے اس کی جگہ کوئی ظاہری علامت شریعت قائم کر دیتی ہے کہ یہ جہاں پائی جاوے گی اس جگہ ہم آنکھ بند کر کے حکم لگا دیں گے کہ وہ چھپی ہوئی چیز موجود ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان یا کفر یہ بھی اندر دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، شریعت نے ایسے موقعوں کے اوپر ظاہر کو اس کا قائم مقام کر دیا۔ چنانچہ بعض وضاحت ایسی ہے، بعض لباس، بعض پہنی جانے والی چیز ایسی ہے جو اندر کفر چھپا ہوا ہے، اس کی ترجمانی کرتی ہے، لہٰذا ان علامتوں کے پائے جانے پر ہم آنکھ بند کر کے اس کے کفر کا حکم لگا دیں گے۔
حالانکہ زبان کے ذریعے سے اس نے کوئی کلمہ کفر نہیں اظہار کیا، اور نہ ہی اس سے کوئی دوسری ایسی حرکت اور کوئی عمل سرزد ہوا جس کی وجہ سے ہم اس کے کفر کا فتویٰ دے سکیں، مگر اس نے لباس ایسا پہنا تھا یا جو پہنی جانے والی چیز تھی وہ ایسی تھی کافر کے علاوہ اس کو کوئی پہن نہیں سکتا، جس کو کفر کا شعار کہا جاتا ہے۔ تو اگر کفر کا شعار کسی نے اپنا لیا، یہ آن دا اسپاٹ کافر ہو جائے گا۔ معزز خواتین، اس حقیقت کو تھوڑا سا سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علمی بحث ہے، حالانکہ ہماری زندگیوں کی روٹین سے جڑی بحث ہے۔ انہی وضاقتہ کی وجہ سے، ایسی ہی چیزوں کو پہننے کی وجہ سے ہم میں سے بہت سی مومنہ خاتون اپنے آپ کو مومنہ سمجھتے ہوئے بھی ایمان سے باہر نکل گئی ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں ان کا نام کفار کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے، اور ہم دنیا میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہماری گنتی تو مومنوں کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حرکتوں سے اور ایسی وضاقتہ سے ہماری حفاظت فرماوے۔ مجھے آج اسی پر چرچا کرنا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اندر میں کفر ہے، اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہمارے فقہا نے مثال بیان کی ہے، جیسے کوئی اپنے ماتھے کے اوپر کفار جیسا تلک لگائے۔ علماء نے فرمایا کہ حالانکہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، کوئی حرکت نہیں کی، مگر یہ تلک لگانا شرک کا شعار ہے، اس وجہ سے فتویٰ ہے کہ ایسی تلک لگانے والی خاتون کافرہ ہو جائے گی۔ مومن مرد تھا، اس نے تلک لگایا، کافر بن جائے گا، چونکہ یہ وضاقتہ، یہ ظاہری حیت ایسی بنا لی اس نے کہ انسان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، اس پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ وہی شریعت کا مزاج کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہو تو ظاہری چیز کو علامت بنا دیتی ہے کہ یہ پایا جاوے گا، ہم آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے کہ اس کا ایمان چلا گیا، الیاذ باللہ اس کے اندر کفر آ گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ براہمن لوگ جو ہے وہ اپنی پیٹ کے اوپر جنوئی پہنتے ہیں۔ جنوئی پہننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ براہمن بن گیا اور اس نے براہمن پنا اختیار کر کے شرک کو اپنا لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جنوئی پہنے گا تو چاہے 50 سال کا مومن ہو، اس کے کفر کا حکم لگا دیا جائے گا۔ معزز خواتین، میں یہاں رک کر آپ کو پوچھوں گا کہ اس نے زبان کے ذریعے سے کوئی کلمہ کفر کا اظہار کیا، اس کے کسی عمل، فعل اور حرکت کی وجہ سے کفر کا اظہار ہوا، اس نے کہاں کسی بت کو سجدہ کیا، کہاں کوئی کفر کی حرکت اور ایکٹیویٹی انجام دی، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کی وضاقتہ اور اس کے لباس اور اس کی حیت کی بنیاد پر علماء نے اپنی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ بعض چیزیں پہننے کی وجہ سے انسان کافر بن جاتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کفر کا شعار کہا جاتا ہے، اور کفر کا شعار کہتے ہیں جو کافر ہی اپنے اوپر زیب تن کر سکتا ہے، کافر کے علاوہ کوئی اور اس کو پہن نہیں سکتا، اس کو اپنا نہیں سکتا۔ ہمارے پہننے کے ساتھ بھی ہمارا ایمان اور ہمارا کفر جو ہے وابستہ ہے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے ٹوپی مردوں کے لیے شعار ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کسی انسان نے ٹوپی سے اگر ٹھٹھا کیا، مذاق کیا تو وہ کافر بن جائے گا، اس لیے کہ اسلام کے شعار سے ٹھٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام سے ٹھٹھا کر رہے ہیں، اور اسلام سے ٹھٹھا کافر ہی کر سکتا ہے۔ تو آپ کی ٹوپی کے ساتھ آپ کا ایمان وابستہ ہوا یا نہیں؟ کوئی شخص پردے کا بیان کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے رسول، اپنی گھر والی خواتین کو آپ پردے کا حکم کرو۔ قرآن مجید کی آیت سکھلا رہا تھا، وعظ کہہ رہا تھا، مرد بھی بیٹھے تھے، عورت بھی بیٹھی تھی اپنی پردے کے ساتھ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی حکم کر دو کہ وہ اپنے اوپر ایک پردہ لٹکائے رکھیں۔ ہمارے یہاں جو پردے کا حکم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ اب آڈینس میں سے، سننے والوں میں سے کوئی اگر اس موقع پر یہ کہتے کہ کیا پردے کی بات کی جا رہی ہے، ہم تو 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، یہ پردہ پرانی تہذیب ہو گئی، اب پردہ جو ہے کوئی چیز نہیں رہی، ایسا شخص کافر ہو جائے گا، چونکہ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کیا۔ اللہ پردے کو شرعی شعار بنا رہا ہے اور یہ اس پردے کا اور شعار کا انکار کر رہی ہے۔ وہی خاتون انکار کر سکتی ہے اسلامی شعار کا جس کے دل کے اندر کفر ہو، ورنہ مسلمان پردہ چھوڑے ایک الگ گناہ ہو جائے گا، لیکن پردے کا انکار کرے
تو یہ چیز جو ہے کفر کی چیز بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو بھی پردہ فرما رہے ہیں وہ ہمارے اوپر اسلامی شعار کی حیثیت سے واجب ہے، اس کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ میں آپ ماں بہنوں کو کہوں گا کہ اس جگہ کسی مسلمان کے کافر بننے کی جو چیز ذریعہ بنی، ٹوپی اور پردے کا انکار، یہ پہننے سے وضاقتہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اس سے بڑی آسانی سے انشاءاللہ آپ سمجھ چکی ہوگی کہ ہمارے ایمان و کفر کا تعلق صرف دل سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، صرف حرکتوں سے نہیں، بلکہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری وضاقتہ سے بھی ہے۔ ہماری بعض وضاقتہ، ہماری بعض حیت، ہمارا بعض ایسا پہرویش ہم کو اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہمارے دلوں کے اعتقاد کی جتنی حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہم کہیں کفر نہ کر بیٹھے، ہمارا ایمان کا پنچھی اڑ نہ جائے، ہماری زبان کی جتنی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں جو ہے ہماری زبان سے کوئی کفر کا کلمہ سرزد نہ ہو جائے۔ جیسے کسی نے نماز کا انکار کر دیا کہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے، ارے 5 وقت کی کیا، عصر ظہر کی نماز فرض نہیں ہے، 1-2 نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا، آدمی کافر ہو جائے گا۔ ایسا جملہ جو اسلامی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کرائے ہم سے، وہ انسان کے لیے کفر کا پیغام لے کر آتا ہے۔ کسی نے رمضان کی روزے کی فرضیت کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، یہ اپنی زبان کے ذریعے سے کفر اختیار کرنے والا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ہم اپنے دلی اعتقاد کو جمائے رکھنے اور کفر سے بچانے کا جتنا اہتمام کرتے ہیں، ہماری زبان سے کوئی کلمہ کفر سرزد نہ ہو اس کا جتنا اہتمام کرتے ہیں، ہماری ظاہری حرکت اعضاء کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جو کفریہ ہو، اس کا جتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنا ہی اہتمام ہمارے وضاقتہ اور لباس کا بھی ہونا چاہیے، چونکہ اس سے بھی ہمارا ایمان اور ہمارا کفر جڑا ہوا ہے۔ ہم لوگوں میں سے کتنے حضرات اس اہمیت کو اور سنگینی کو سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ ایمان اور کفر کو یا تو دل سے یا زیادہ سے زیادہ زبان سے یا ہماری حرکتوں تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ شریعت کے یہ احکام بتا رہے ہیں کہ ہماری وضاقتہ کے ساتھ، ہمارے لباس کے ساتھ، ہماری حیت کے ساتھ، ہمارے پہرویش کے ساتھ بھی اسلام اور کفر جڑا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج وضاقتہ کی لائن سے اور پہرویش کی لائن سے ہمارے اندر دبے پاؤں کفر گھس رہا ہے۔ معزز خواتین، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسا اعلان کرتے ہوں کہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بولو، سب کو دعوت دیتے ہوں کلمہ کفر کی، ایسے دشمن نہیں پیدا ہوں گے۔ دشمن پیدا ہوں گے ایسے چور راستوں سے ہمارے ایمان تک گھسنے کے کہ جس میں انسان کو احساس بھی نہ ہو اور کھڑا کھڑا انسان مومن ہونے سے کفر کی طرف چلا جائے۔ یہ چور راستہ وضاقتہ کا راستہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بہت سارے ذہنوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وضاقتہ سے بھی ہمارا ایمان متاثر ہوتا ہے اور ہم کفر کے اندر جا سکتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں نے اس گر کو سمجھ لیا ہے، اس لیے ہماری وضاقتہ کے راستے سے وہ ہمارے ایمان کو کھونے کے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اتنی محنتیں ہو رہی ہیں اور اتنی پری پلان محنتیں ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر ان کی یہ محنت اور ان کی یہ کوشش سمجھ میں نہیں آتی۔ معزز خواتین، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ذہن میں اتنی تفصیل سے جب ایک بات آ گئی کہ ہماری وضاقتہ سے، ہمارے پہرویش سے، ہمارے لباس سے، ہم جو بھی چیز پہنتے ہیں، بدن کے اوپر زیب تن کرتے ہیں، ان سے بھی ہمارا اسلام اور ہمارا کفر وابستہ ہے، تو اب سمجھو ہمارے درمیان وضاقتہ کی لائن سے کفر کو داخل کرنے کے لیے 3 بڑے سورسز آج جاری ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ان میں سے ایک تو عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم۔ آپ کہو گی کہ دنیاوی تعلیم سے اس کا کیا لینا دینا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیاوی تعلیم کے اندر جو کالجیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جو ان کی درسگاہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں مختلف ڈے منائے جاتے ہیں۔ کبھی ساڑی ڈے منایا جاتا ہے تو ساری جتنی بھی بچیاں ہوں گی وہ ساڑی پہن کر آئے گی۔ کبھی خاص سینڈل ڈے منایا جاتا ہے تو ایک خاص اپنی اپنی جو بھی سینڈل ہوں اس طرح سے پہن کر اس کا مظاہرہ اور پردرشن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف ڈے منائے جاتے ہیں۔ معزز خواتین، پہلے تو اس طرح کے سینڈل، جوتا، ساڑی اور وغیرہ کے اعتبار سے ایک ڈے منایا جائے گا، اور اب آہستہ آہستہ یہ لوگ گھسا رہے ہیں کفر کے شعار والا لباس۔ اب مومن بچی سمجھتی نہیں ہے، ان کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کل جیسے سینڈل ڈے تھا،
کل جس طرح سے جو ہے ساڑی ڈے تھا، آج یہ پہرویش کا ایک ڈے ہے، منایا جا رہا ہے، جبکہ اس دن جس لباس کو پہننے کا سب کو مکلف بنایا گیا وہ کفر کا شعار کے درجے کا تھا۔ ان کے یہاں جو سادھو سادھویاں پہنتے ہیں اور ایمان سے کفر میں داخل ہونے کے لیے جو خاص لباس پہنایا جاتا ہے، یا ان کے دیوی دیوتاؤں کی طرف جس لباس کی نسبت ہے، ایسے لباس کا ڈے آہستہ آہستہ گھسا دیتے ہیں۔ تو ہم 4-5 مرتبہ چونکہ ان کے ڈے منانے سے مانوس ہو جاتے ہیں، تو 5ویں دن 5ویں مرتبہ ہم کو ایسا لباس پہننے میں بھی اب دغدغہ نہیں ہوتا، دل کے اندر کوئی کھچکاہٹ ہم کو محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ بچی کفر کے شعار کو اپنے بدن کے اوپر لے کر کافر بن جاتی ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے لباس جو کفر کا شعار سمجھے گئے ہیں، یہ انسان کو صرف پہننے کی بنیاد پر کافر بنا دیتے ہیں، چاہے زبان سے کچھ نہ بولے ہوں، چاہے حرکتیں کچھ نہ کی ہوں۔ تو اس طرح کے لباس ہمارے درمیان جو ہے عصری تعلیم کے راستوں سے آ رہے ہیں، اور ہماری بہت ساری بچیاں ان کو اپناتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اب تو ایک اور بھی چور راستہ عصری تعلیم کے اندر آ گیا ہے، وہ ہے خاص ان کے فیسٹیولوں اور تہواروں کے اوپر نوٹنکی کروائی جاتی ہے، ڈرامے کروائے جاتے ہیں۔ چنانچہ کوئی کنہیا بنتا ہے اور مٹکی پھوڑتا ہے، اور کوئی دشہرے کے عنوان سے اسکول کے اندر آرٹ اور کڑا کے نام پر گربے جو ہے لگوائے جاتے ہیں۔ بہت سی مسلمان بچیاں ان چیزوں میں ان کا لباس پہن کر خاص گربے کے کورس میں سیکھ کر وہاں گربے گاتی ہیں۔ مجھے معاف کیجئے، کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری سورت کے ابھی 2 سال پہلے ایک خبر شائع ہوئی تھی، ایک یہاں کی اسکول نے اس طرح مسلمان بچیوں کو گربے کے اندر جو ہے انوائٹ کیا، تو وہ کالج پڑھنے والی مسلمان بچیاں باقاعدہ کورس لے کر گربے سیکھی، ناچنا سیکھی، ان کا سا لباس پہننا سیکھی، اور جس دن فیسٹیول تھا، جس دن وہ جو ہے ان کا تہوار منانا تھا اور اسکول نے وہ پروگرام رکھا تھا، اس میں وہ بچیاں بھی ناچیں، انہوں نے بھی ان کے خاص حیت کے اوپر جو ہے مسلمان بچیوں نے گربے گائے، اور ماں باپ نے بیٹھ کر تالیاں بجائی۔ مسلمان ماں باپ ہیں، ہماری غیرت کہاں مر گئی معزز خواتین؟ کیا یہ ان کی مذہبیات ہمارے اسلام کے اندر بہت دبے پاؤں نہیں گھس رہی ہے؟ یہ عصری تعلیم کی نحوست ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا کمپرومائز کرنا شروع کر دیا کہ ایک مرتبہ دنیاوی اور عصری تعلیم ہم کو حاصل ہو جائے، چاہے ہم کو ایمان کھو کر ہی اس کو حاصل کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ لباس کے واسطے سے بہت بری چیز آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر طرح کا لباس جو ہے وہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر وہ کافر نہیں بناتا تو کفر سے مانوس تو ضرور کر دے گا آپ کو۔ بعض لباس شاعر کے درجے کے ہیں، وہ تو اس سے تو کفر ہی لازم آتا ہے، لیکن بعض اس سے کم درجے کے ہیں تو مسلمان کم سے کم کفر سے مانوس تو ضرور ہونے لگتا ہے، اس کے دل کے اندر کفر سے ایک محبت، ایک لگاؤ، ایک تعلق ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی پناہ معزز خواتین، ہماری زندگی کا سب سے برا دن ہے وہ جس دن ہم اسلام سے نفرت کرنے لگے، اسلام ہم کو اجنبی اور پر وحشت نظر آنے لگے، اور کفر سے ہمارے دل مانوس ہو جائے۔ اللہ کی پناہ، یہ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ اس کی مسلمان تاب نہیں لا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کپڑا ہم نے پہن لیا، یا ایک پہرویش ہم نے لے لیا، ایک کھیس دھارن کر لیا، بس اتنا نہیں، اس سے آپ کا دل خراب ہو رہا ہے، آپ کے دل کی زمین کفر کا زہریلا بیج بوئے جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کل کو یہ بیج تناور درخت ہوا تو موت کے موقع سے آپ کو ایمان لے کر یہاں سے رخصت ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو ماں باپ اس کو لائٹلی لیتے ہیں ان کو اپنے ایمان و اسلام کی خیر منانی چاہیے، ہرگز یہ لائٹلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کے ایمان و کفر کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ معزز خواتین، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں کفر انجام دیا جا رہا ہو اور اس کفر کے اوپر کوئی براہ راست شرکت کر رہا ہو، جیسے ہمارے یہاں ناٹکوں کے اندر، ڈراموں کے اندر تلک لگانے، مسلمان بچیوں کو بھی کبھی تلک لگایا جاتا ہے، ایسی خاتون بننا ہے کہ جس سے وہ کافرہ خاتون نظر آئے، جیسے سیتا بننا ہے اس کو، رام کا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے اوپر تلک لگائے گی، کوئی مرد ہے تو وہ جنوئی پہنایا جائے گا۔ اب ان کو اس سے تو لینا دینا ہے نہیں کہ اس نے جو ہے مسلمان ہونے سے ہٹ کر کفر اپنا دیا، بس ان کو تو یہ ہے کہ نوٹنکی اور ڈرامہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس نے انجام دیا۔ تو یہ بچیاں جنہوں نے کفر کو اپنے اوپر اپنایا وہ بھی کافرہ، علماء نے لکھا ہے ان کے وہ ماں باپ بھی کافر
کہ جنہوں نے ان کی اس مجلس میں حاضری دے کر ان کی تحسین کی، اور وہ پرنسپل اور ٹیچر بھی کافر جنہوں نے اس ڈرامے کے اندر ان کو پریپیئر اور تیار کیا۔ سنگینی آپ محسوس کیجئے، یہاں کوئی کلمہ کفر نہیں سکھایا جا رہا ہے، کوئی گھنٹہ نہیں بجوایا جا رہا ہے، کوئی پوجا نہیں کروائی جا رہی ہے، کوئی سجدہ نہیں کروایا جا رہا ہے۔ یہاں جو چیز کروائی جا رہی ہے کفر کا شعار اپنانے کی وجہ سے، وہ اپنانے والے بھی کافرہ، ان کے ماں باپ یا جو بھی گارجین ان کے اوپر راضی ہوں گے ان سب کے بھی کفر کا حکم، اور وہ مسلمان ٹیچر اور پرنسپل جنہوں نے اس طرح کا پروگرام منعقد کر کے کفر پر اپنی رضا کا اظہار کیا، وہ سب بھی کافر ہو جائیں گے۔ ہمارے فقہا نے ایک ٹکڑا لکھا ہے، رضا بالکفر کفر، کفر کے اوپر رضامندی یہ بھی کفر ہے۔ اگر آپ کفر انجام نہیں دے رہے ہیں، کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، آپ نے اچھی زبان سے اس کو کہہ دیا کتنا اچھا کام کر رہا ہے، آدمی چلا گیا ایمان سے باہر۔ تو یہ اتنی خطرناک چیزیں جو لباس کی معرفت، لباس کے راستے سے، اور میں تو کہوں گا چور راستے سے ہمارے اندر گھس رہا ہے کفر۔ ماں باپ کو کیا ہو گیا؟ انہیں اپنے ایمان کے ساتھ اتنی آسانی سے کمپرومائز کرنے کی بری عادت و لت کیسے لگ گئی؟ آخر عصری تعلیم کس کام کی جو ایمان کو کھو کر حاصل کی جائے؟ یہ سیلری آپ کو کتنا پیٹ ٹھنڈا کرے گی جس میں اللہ کو ناراض کر کے آپ بڑی بڑی سیلری کے پیچھے دوڑ رہی ہو؟ معزز خواتین، میں کہوں گا ہمارے برادری میں، خاندان میں اگر اس طرح کے ڈراموں کے اندر ہماری بچیوں کے شرکت کے لیے کوئی ہم کو دعوت دے رہا ہے، ہمارا اسلامی فرض بنے گا کہ ہم ان بچیوں کو اس دن اسکول ہی نہ جانے دیں، نہ کہہ دیں کہ میری بچی اس دن دیکھنے بھی نہیں آئے گی اور نوٹنکی میں اور ڈرامے میں حصہ لینے بھی نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ آپ کی بچی کا ایڈمیشن ختم ہو جاتا ہے تو آپ قربانی دے دو، لیکن میرا کفر اختیار کر کے میں عصری تعلیم کے اندر لوگوں کے بیچ اچھی بنوں، یہ ہرگز مجھ کو ایک گھڑی بھی قبول نہیں ہونا چاہیے۔ معزز خواتین، ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ اتنے الرٹ ہیں، ان کو تو وہ 1.5 لاکھ کی 2 لاکھ کی سیلری کا خواب نظر آتا ہے کہ یہ ابھی یہاں سے فارغہ ہوگی اور پھر جو ہے جاب پر لگے گی تو مہینے کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ لے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا یہ پیسہ کس کے پیٹ کو ٹھنڈا کر سکا ہے جو آپ کے پیٹ کو ٹھنڈا کرے گا؟ کفر اختیار کر کے ایمان کو داؤ پر لگا کر جو پیسہ حاصل کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ بے چینی ہی لاتا ہے، بے تابی ہی لاتا ہے، اور انسان کو نہ یہاں کا رہنے دیتا ہے نہ آخرت کا رہنے دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جس راستے سے یہ چیز آ رہی ہے اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا اس کا سورس ہے عصری تعلیم۔ وہاں ایک ڈے منانے کے نام سے یہ چیز گھس رہی ہے، اور فیسٹیول منانے کے نام سے ہماری بچیوں کے اندر لباس کے درجے کا یہ کفر گھس رہا ہے۔ دوسری ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ ہے فیشن کے نام سے، تہذیب کے نام سے ہمارے درمیان یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اب دنیا نیٹ کی وجہ سے ایک محلہ بن گئی ہے، مختلف قوموں کی تہذیبیں ایک دوسرے سے اتنی قریب ہو گئی ہے۔ پہلے ہم چوپڑیوں میں پڑھتے تھے کہ بھیل لوگوں کا لباس ایسا ہوتا ہے، فلاں برادری کا لباس ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ کیرل میں رہنے والے لوگوں کا لباس ایسا رہتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ قوموں کے لباس کے ساتھ ساتھ مذہبوں کا لباس بھی جو ہے ہم کو پڑھایا جانے لگا، اور اب پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ نیٹ کے اوپر لائیو آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اب بہت ساری فیشنوں کی دل دادا مسلمان خواتین فیشن کے پیچھے بہتے بہتے لوگوں کے کفر کے شعار والا لباس بھی پسند کرنے لگی کہ میں تو اپنی شادی کے دن یہ لباس پہنوں گی، چونکہ سب کے بیچ ممتاز نظر آتی ہوں، سب کے بیچ ایک جو ہے خصوصیت والی نظر آتی ہوں۔ معزز ماں بہنوں، دیکھو یہاں 2 چیزیں ہیں، کسی کا قومی لباس اپنائے تو انسان کافر نہیں بنتا۔ ایک چیز ہے قومی لباس، جیسے انگریزوں کا مذہبی نہیں بلکہ قومی لباس ہے اپنا، تو اس کو اپنانے کی وجہ سے انسان کافر نہیں بنتا۔ لیکن مذہبی لباس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مذہب والا ہی اس کو پہن سکتا ہے، ایک جس کے دل میں کفر ہو وہی یہ چیز اپنا سکتا ہے، اسی کو شعار کہا جاتا ہے۔ تو مذہبی شعار اپنانے کی وجہ سے انسان کافر بن جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر دوسری جیسے خواتین ٹی شرٹ پہنتی ہیں اور جینس پینٹ پہنتی ہیں، تو اگر کسی خاتون نے جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہن لیا تو کافرہ نہیں بنے گی۔ یہ گوروں کا لباس ہے، ان کے باہر نکلنے کے موقع سے عموماً وہ اپنا قومی لباس یہی پہنتے ہیں، اس کی وجہ سے کافرہ نہیں بنے گی، گنہگار بنے گی۔ اس کی شدت بھی میں بیان کر رہا ہوں آگے۔ مگر کسی کا مذہبی شعار اگر کوئی اپناتی ہے، جیسے سادھویاں ہوا کرتی ہیں، وہ سادھویاں
خاص مذہب کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ لباس پہنتی ہے، اور سادھو جو شرک پرست ہوا کرتی ہے ان کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں پہنتا، تو یہ مذہبی شعار کہا جائے گا۔ ایسا لباس اگر کوئی اپناوے تو اس کے ایمان کے اوپر جو ہے کفر کی گھنٹی لٹک رہی ہے، کفر کی تلوار لٹک رہی ہے۔ معزز خواتین، مسلمان خاتون فیشن کے نام سے اب مذہبی شعار کو اپنانے لگی ہے۔ ہماری ایک عزیزہ دوسرے ملک میں رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان خواتین کفار جو اپنی شادیوں میں خاص پھیرے پھرنے کے موقع سے لباس پہنتے ہیں نا، ایسا لباس پہن کر جو ہے شادیاں کرنے۔ مسلمان اصل میں فیشن اور ہر نئی چیز کی طرف لپکنے کی بد مزاجی نے ہم کو یہاں پہنچا دیا کہ اس بات کی ایسی تیسی کہ کسی مذہب کا شعار ہو نہ ہو، ہم کو تو ممتاز دکھنا چاہیے، سب لوگوں کے بیچ الگ تھلگ دکھنا چاہیے، چاہے مذہبی شعار اپنانا پڑے۔ تو یہ بیرون ممالک میں شروع ہو گیا ہے، اور آج دور انٹرنیٹ میں یو کے میں پھیلنے والے فتنے کا ہندوستان میں دوسرے ہی دن آج دھمکنا کوئی مشکل نہیں۔ نیٹ کا زمانہ ہے، بازار کے اندر فوراً ایسی فیشنیں آ جاتی ہیں، اور ممکن ہے ہمارے یہاں بعض علاقوں کے اندر اس نے پاؤں پھیلا بھی دیے ہوں، پاؤں پسار بھی دیے ہوں اس طرح کی چیزوں نے۔ معزز خواتین، فیشن کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو اتنا لٹو کیوں بنا دیا کہ جو بھی نئی چیز آئے گی بازار میں لانچ ہوگی ہم اس کو اپنائیں گے؟ ارے بازار میں تو آپ کے کفر کے بہت سارے لٹیرے موجود ہیں، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کی تو دل کی چاہت ہی ہے کہ آپ کو فیشن کے اوپر سے ایک دن لے جائیں کفار اور غیر مسلموں کے شاعر کو اپنانے والے لباس کی طرف۔ کیا ہم ان میں بھی اس کا ساتھ دے دیں گے؟ اور ایک مرتبہ میں اچھی دکھوں، میں ممتاز دکھوں، لوگوں کے بیچ الگ تھلگ دکھوں، اس بنیاد پر اپنے ایمان کا بھی سودا کر دوں گی؟ معزز خواتین، سیاہ و سفید کو پہچاننے کی نگاہ رکھیے، کون سی چیز میرے ایمان کے لیے جان لیوا ہے، کون سا لباس اور کون سا پہرویش میرے لیے ایمان کو ختم کرنے والا ہے، اور کون سی چیز میرے ایمان کو زخمی کرنے والی ہے، ان کو میں پہچاننے والی بنوں۔ ایک اور چیز یہاں رک کر بتاؤں گا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ قومی لباس سے کفر لازم نہیں آتا، مگر ایک بات یاد رکھو، قومی لباس مسلمانوں کے اسلام سے اگر ٹکرا رہا ہے تو یہ چیز آپ کے لیے اتنی خطرناک ہے کہ آخرت میں آپ کو انہی کے جھنڈے تلے محشور کروائے گی۔ یہ چیز جو روایت آئی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جیسا بننے جاوے گا اللہ تعالیٰ انہی میں سے شمار کریں گے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ کل محشر کے میدان میں بہت سارے جھنڈے ہوں گے، الگ الگ قوموں کے الگ الگ جھنڈے۔ ایک جھنڈا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے وہ لوگ ہوں گے جو اسلام سے، اس کے احکام و مسائل سے، اسلامی لباس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور تمام شرعیات سے محبت کرنے والے ہوں گے، اپنے اوپر شرعیات کو اپنانے والے ہوں گے۔ ایک جھنڈا ان لوگوں کا ہوگا جو دشمنان اسلام ہیں، جیسے فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، شداد ہے، دنیا کے مختلف ایکٹر ہیں، ان لوگوں کے اپنے جھنڈے ہوں گے۔ جس نے دنیا میں ان کا سا لباس اپنایا ہوگا اللہ ان کے جھنڈے کے نیچے ان کو کھڑا کر دے گا۔ معزز خواتین، محشر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو چھوڑ کر کسی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کیا جانا یہی علامت ہے کہ اس کو خسارہ اٹھانا، چونکہ جو کامیاب ہونے ہیں وہ اس جھنڈے کے ماتحت آئیں گے، باقی سارے جھنڈے یا تو کفر کے ہوں گے یا فسق و فجور کے ہوں گے۔ اب یہاں رک کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ٹی شرٹ اور پینٹ پہننے کے اس طرح کے لباس کی ہم لوگ عادی ہیں، چاہے کسی خاص موقع پر پہنتی ہوں، کفر لازم نہیں آئے گا، لیکن کل کو محشر میں اعلان ہوا کہ جو جس طرح کا لباس پہنتا تھا ان لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، تو ہم نے تو اپنا حشر خراب کر دیا، محشر خراب کر دیا ہم نے۔ چاہے کفار کا بٹا نہ لگے، لیکن ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ناکامیابی تو ہم نے جو ہے پا ہی لی۔ اس لیے بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ کفر لازم تھوڑی آتا ہے، ارے کفر ایک نقصان تھوڑی ہے، فسق و فجور، کفار گنہگاروں کے جھنڈے تلے کھڑا ہونا بھی تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اپنے کپڑوں کے اندر بڑا انگارہ نہیں رکھتے، کیوں؟ کپڑے جل جائیں گے۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں انگارہ تھوڑی رکھ رہی ہوں، میں تو چنگاری رکھ رہی ہوں تھوڑی سی، ارے چنگاری بھی ایسے ہی کپڑوں کو بسم کر سکتی ہے جیسے انگارہ کام کر سکتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ کہہ کر کیوں چھوٹ جاتے ہیں کہ اس سے کفر لازم نہیں آتا؟ ارے فسق و فجور تو لازم آتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے کھڑا ہونا اور گنہگاری کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا تو لازم آتا ہے۔ معزز خواتین، اللہ کے واسطے لباس کے درجے میں ہماری طرف آنے والے کفر سے بچیے۔
آج تو امت مسلمہ کی خواتین اور مومن مردوں کے اندر یہ اعلان کی ضرورت ہے کہ وضاقتہ، رہن سہن اور لباس کے اعتبار سے جو کفر ہماری طرف چل رہا ہے، دبے پاؤں آ رہا ہے، اس سے بچیے۔ یہ دو سورس ہوئے، ایک تو عصری تعلیم کی راہ سے آ رہا ہے، دوسرا فیشن کے نام سے آ رہا ہے، اور تیسرا سیریلوں اور موویز کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ معزز خواتین، سیریلوں نے جو آج تہلکہ مچا رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کفر پھیلانے میں، فسق و فجور پھیلانے میں اور ہماری معاشرت کو چوپٹ کرنے میں پہلے نمبر پر آ جاوے گا ایک دن۔ اتنی زیادہ اہتمام سے ہماری مسلمان خواتین پڑوسی ملک سے آنے والی سیریلیں دیکھتی ہیں اور ہمارے یہاں کی شادیوں میں وہی اپناتی ہیں، ویسا ہی لباس پہنتی ہے۔ یاد رکھو، آج یہ فاسقوں کا لباس آیا نا، کل کو کافروں کا لباس بھی اسی راستے سے گھسائیں گے۔ سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے بیچ تہذیب داخل کرنے والا کوئی مسلمان داعی نہیں ہے، یہ کفار کے وہ بڑے ڈکیت ہیں کہ جن کا منشا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، تم کو کافر بنا کر چھوڑ دیں۔ تمہارے دل میں ایمان ان کو کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، تو آج فساق کا لباس آپ نے پہنوا دیا، بے حیائی اور عریانی کا لباس آپ نے داخل کر دیا، اب آپ لٹو ہو گئی تو ایک دن کفر کا لباس بھی آسانی سے ان سیریلوں کے واسطے سے لے سکتی ہے۔ اور معزز خواتین، آ رہا ہے، یہ چیزیں بھی ہمارے درمیان آ رہی ہے۔ جب روکا جاتا ہے ان کو کہ ایسے بے حیائی والے لباس میں شادی مت کرو، تو کہتے ہیں آپ کون سی صدی میں جیتے ہیں؟ 21ویں صدی کا شادی کا یہی رواج ہے، یہی کریز ہے، تو کل کو کفر کا بھی لباس آ گیا تو کیا ہم وہاں بھی یہی جواب دیں گے کہ شادیاں ایسی ہی چل رہی ہیں؟ علیاذ باللہ۔ معزز خواتین، تیسرا یہ سورس ہے جس کے واسطے سے وضاقتہ کے درجے کا کفر ہمارے اندر آ رہا ہے، وہ ہے یہ سیریل۔ ان سیریلوں میں تلک، جنوئی اور کفار کے شعار کے درجے کے لباس بھی ایکٹرنیوں کے واسطے سے دکھائے جاتے ہیں۔ میں نے اب بھی بتایا، کفر پر بار بار نگاہ پڑنے کی وجہ سے یا کفر کے بار بار کان میں پڑنے کی وجہ سے ہمارا دل کفر سے مانوس ہو جاتا ہے۔ آج ہم جتنا ہٹ کرتی ہیں کفر کے لباس کو، جب مانوس ہو جائے گا تو اب ہمارے لیے کفر کے اس لباس سے بچنا اور اس سے دور رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کل کو دعوت آوے گی، ممکن ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہو تو بڑی آسانی سے ہم لوگ ان کا لباس لے لیں گے۔ خلاصہ اتنا ہی نکلا معزز خواتین، ہمارے لباس سے بھی ہماری کامیابی اور ناکامیابی وابستہ ہے، ہمارا نفع نقصان وابستہ ہے۔ دو قصے سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے لباس اور ہمارے طور طریق، ان کے ساتھ بھی ہمارے ایمان کا بہت بڑا رشتہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خلاف فرعون ہو گیا۔ آپ کو پورا قصہ تو بہت مشہور ہے، معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر تم راتوں رات نکل جاؤ، اس لیے کہ فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارا پیچھا کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، بیچ میں نیل بہت سارا بڑا دریا تھا، تو اس کے اندر سے کس طرح سے قوم کو لے کر گزرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری تو بہت سارے راستے ہو گئے، اس میں سے یہ قوم گزرنے لگی۔ جو ہی فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دوسری جگہ جا رہے ہیں، تو اپنے حشم خدم اور لشکر کے ساتھ وہ ان کے پیچھے ہو لیے۔ اس نے دیکھا سمندر میں راستے ہیں، تو اپنے فوجیوں کو بھی حکم دیا اور خود بھی گھسا اندر، بیچ سمندر میں پہنچا۔ ادھر سے بنو اسرائیل باہر نکلے، اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ مل جاؤ۔ چنانچہ فرعون بھی غرق ہوا اور سارے اس کے فوجی بھی غرق ہو گئے۔ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا۔ مسخرہ کہتے ہیں جولی آدمی کو، جو لوگوں کو ہنساتا ہے، مختلف نقل کر کے، مختلف حکایت کر کے اور نقالی کر کے۔ تو یہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا لباس پہن کر سارے آڈینس کو اور دربار کو ہنسایا کرتا تھا، ایسی حرکتیں کرتا۔ اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو رسالت والا لباس تھا، خاص اس نے سلوایا اور وہ پہن کر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں معلوم ہوا کہ پورا لشکر فرعون تو ہلاک ہو گیا، وہ مسخرہ بچ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، اس سے تو مجھ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی، میری مذاق اڑاتا تھا اور دربار کے اندر لوگوں کو میرا لباس پہن کر ہنسایا کرتا تھا، آپ نے اس کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، ملا علی قاری نے اس قصے کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جو شخص میرے پیارے کا لباس اختیار کرے تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو دریا برد کر دوں، سزا کے اندر مبتلا کر دوں۔ حالانکہ اس نے لباس اپنایا تھا کوئی سیریسلی نہیں بلکہ ہنسانے کے واسطے۔
مگر اللہ کو صورت بھی اتنی پسند آ گئی کہ میرے نبی کا لباس پہننے والے آدمی کو میں عام سزا میں ایسے مبتلا کر دوں جیسے غیروں کو میں نے مبتلا کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس کو بچا لیا گیا۔ آپ غور کیجئے، یہاں یہ شخص بچا کس بنیاد پر؟ اپنے لباس کی بنیاد کے اوپر بچ گیا، اور طور و طریق اسلام کا اپنانے کی وجہ سے، نبیوں کا اپنانے کی وجہ سے انسان بچاؤ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک قصہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ تھوڑا سا طویل ہے لیکن لباس سے اور طور و طریق سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کی طرف بھی جو ہے ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل قصہ لکھا ہے۔ پیرس کا ایک پروفیسر تھا، وہ یہاں مکہ میں کسی ملازمت کی غرض سے آیا ہوا تھا، مدینہ منورہ کے اندر اس کی یہاں جاب لگی تھی، مسلمان تھا۔ تو مدینہ منورہ میں ایک شیخ رہتے تھے، شیخ زیات۔ ان کی جب وفات ہوئی تو مدینہ منورہ کے اندر بقیع وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو قبریں رہتی ہیں، ان قبروں کے اندر ایک کو چند دنوں دفن کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے چند دنوں کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو جو ہے دوسرے مردے کو اس جگہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ مردہ کچھ دوائیں وغیرہ ڈال کر تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ تو شیخ زیات کو ایک جگہ دفن کیا گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک خاتون کا جنازہ ہوا یا کسی مرد کا جنازہ ہوا، واپس اس دوسرے مرد کو دفن کرنے کے لیے شیخ زیات کی وہ قبر کھودی گئی۔ اب وہ پروفیسر جو تھا وہ پہلی مرتبہ جب شیخ زیات کو اس میں دفن کیا گیا تھا تب بھی حاضر تھا، اور ابھی یہ دوسرے مردے کو دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو وہاں بھی حاضر تھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ اسی قبر کے اندر شیخ زیات کی جگہ ایک خاتون ہے۔ چنانچہ کفن نکالا گیا اور اس کے چہرے سے تو ایک خاتون کو دیکھا۔ پروفیسر پہچان گیا کہ یہ تو فرانس میں جو میری لیڈی ٹیچر تھی اور نصرانی ٹیچر تھی اس کی نعش یہاں ہے۔ بہت تعجب ہوا اس کو کہ وہ لیڈی ٹیچر یہاں کیسے دفن ہو گئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں شیخ زیات کو دفن کیا گیا ہے۔ تو ابھی اپنے تعجب کا اظہار اندر ہی اندر کر رہا تھا، کسی کے سامنے کر نہیں پایا تھا۔ چھٹیوں میں جب وہ وہاں گیا پیرس، تو اس نے اپنی اس لیڈی ٹیچر کا پتہ لگایا کہ ہے کہاں۔ لوگوں نے بتایا کہ ابھی کچھ روز پہلے ہی اس کی وفات ہوئی ہے اور فلاں جگہ، نصرانی لوگ بھی کوفین کے اندر دفن کرتے ہیں ان کو، تو فلاں جگہ دفن کیا گیا ہے۔ اب اس کے تعجب کا جو ہے پار نہیں رہا، اس نے ٹھان لیا کہ میں اس کی قبر کو کھود کے دیکھوں گا۔ رات کو ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو لے کر گیا اور وہاں قبر کھودی۔ جو لیڈی ٹیچر نصرانی دفن کی گئی تھی، قبر کھود کر کیا دیکھتا ہے؟ شیخ زیات کی نعش وہاں پیرس کے اندر۔ اس کا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا، چنانچہ اپنی چھٹی گزار کر جب یہاں مدینہ منورہ آیا پھر سے، تو اس نے یہاں کے چند شیوخ سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ بہت تعجب کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، جب تک میں نے یہاں صرف لیڈی کی نعش دیکھی تھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، لیکن وہ وہاں کی نصرانی لیڈی مدینہ منورہ کے بقیع میں، اور بقیع میں دفن ہونے والا شیخ زیات اس جگہ، مجھے تعجب ہے، آپ اس کا کچھ حل کیجئے۔ چنانچہ وہاں کے مشائخ نے ڈھونڈا کہ اس شیخ زیات کے خاندان میں سے کوئی باقی ہے نہیں۔ پتہ چلا کہ اس کی ایک بوڑھی بیوی یہاں موجود ہے۔ لوگ گھر گئے، اس کو پوچھا تو پہلے تو اس نے بتانے سے، اظہار کرنے سے جو ہے انکار کیا کہ مجھے نہیں پتہ۔ بتایا کہ آپ بتاؤ، یہ سب علماء ہیں، ایک بات سمجھنے کے لیے آئے ہیں، شیخ زیات کی کوئی خاص عادت تھی یا کچھ تھا؟ تو اس نے کہا اور تو کچھ یاد نہیں، ایک بات تھی کہ ہمارے درمیان جب صحبت کے تعلق قائم ہوتے تھے تو صحبت کے بعد ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا۔ یہ نصرانیوں کا طریقہ کتنا اچھا ہے کہ صحبت کے بعد غسل کرنا ہی نہیں ہے، یہ جھنجھٹ کیوں؟ مشائخ سمجھ گئے کہ نصرانیوں کے طور طریق کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کی جگہ ان کو بھیج دیا، اور وہ نصرانی خاتون کے بارے میں بعد میں تحقیق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا تھا، چنانچہ آخری گھڑی میں اس کے ایمان کی بنیاد پر اس کو بقیع میں جگہ مل گئی۔ تو یہاں ظاہر میں کسی جگہ مدفون ہونا اور کسی دوسری جگہ مدفون ہونا کوئی مقام نہیں رکھتا۔ آپ دل کے اعتبار سے، طور طریق کو پسند کرنے کے اعتبار سے کس کے ساتھ ہو، اسی کے ساتھ انسان کو محشور کر دیا جائے گا۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم میں علماء تو فرماتے ہیں کہ حشر کے دن یہاں تو معلوم ہوا کہ قبر ہی سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، قبر ہی میں ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہی نکلا کہ یہاں اس خاتون کے اور اس بزرگ کے ادھر ادھر ہونے کا
کوئی اور سبب نہیں تھا، فقط کسی مذہب کے طور طریق کو پسند کرنے کی بنیاد پر یہاں سے وہاں کیا گیا۔ معزز خواتین، ہم جس آسانی کے ساتھ، جتنی لائٹلی ہماری بچیوں کو غیروں کا لباس پہنا رہے ہیں، ان کے وضاقتہ کے اندر بڑی آسانی سے بھیج دے رہے ہیں، کیا ان بچیوں کے ایمان کا سودا نہیں کر رہے ہیں؟ کل کو قبر، محشر وغیرہ کے مواقع پر ان کو ان کے جھنڈوں کے تلے جو ہے اگر محشور کیا گیا تو کیا وہ ہمارا دامن پکڑ کر ہم کو بھی اللہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر دے گی؟ خلاصہ یہ نکلا، ہم مسلمان ہیں، اسلام کا اپنا پسند کردہ لباس ہے، اسلام کے شعار کے درجے کے لباس ہے، پردہ وغیرہ، ان کو پسند کرنا، ہمارے دل سے چاہنا، یہ ہمارے ایمان کی آواز ہے۔ کفار کے اپنے شعار ہیں، کفار کے اپنے پہرویش ہیں، ان کے اپنے مذہبی شعار ہیں، ان شعاروں سے بچنا یہ ہمارے ایمان کی آواز ہوگی۔ کفر سے ہمیں نفرت ہے، اسلام سے ہمیں محبت ہے۔ اس بات کا اظہار صرف زبان سے نہیں ہوتا، ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے سلوک سے، ہمارے طور طریق سے، ہمارے کسی چیز کو پسند کرنے اور کسی چیز کو ہٹ کرنے سے بھی ہوا کرتا ہے۔ لہذا لباس سے بھی ہمارا اسلام اور کفر جڑا ہوا ہے، اس حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی لباس، پردے والے لباس اور حیا والے لباس کے ساتھ ہم کو محبت ہو، اور بے حیائی کے، عریانی والے، ننگے فیشن والے اور غیروں کے طریقوں والے اور کفر کے شعار والے لباسوں سے ہمارے دلوں میں نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیجیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہماری زندگیاں نافرمانی میں گزر گئی۔ اللہ ایسے ایسے راستوں سے ہم پر کفر نے حملہ کیا کہ ہم کو تو بھنک بھی نہیں تھی۔ یا اللہ، ساری قسم کے کفروں سے ہم توبہ کرتے ہیں، فسق و فجور سے توبہ کرتے ہیں، عصیان طغیان سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، سارے گناہوں سے بچا بھی لے، اور اب تک ہماری زندگیوں میں ایسا کفر، ایسا شرک، ایسی برائی اگر آ چکی ہو، یا اللہ اس کے داغ سے ہمارے قلوب اور ایمان داغدار ہو گئے ہو تو ان کو دھو دے۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو نے ہم کو ایمان والا بنایا، ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ تیرے پاس آئیں۔ یا اللہ، ہر ایسی رکاوٹ اور روڑے کو دور فرما دے جو ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑا خدشہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ یا اللہ، ان چیزوں کو اپنانے میں جو ہم بہت سافٹ پنا دکھا رہے ہیں، لائٹ پنا دکھا رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرما۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور وہ ایمان و اسلام ہمارے لباس سے بھی جڑا ہوا ہے، یہ حقیقت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے۔ جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہوئی ہے، ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، اسلام کی ایک ایک چیز سے ہمارے دلوں میں عظمت، رفعت اور جلالت والا تعلق عطا فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کی شاعر اسلام اور اسلام کی طرف منسوب ایک ایک چیز کی گستاخی بے ادبی سے ہمارے حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ازواج مطہرات کی سنت اور صحابیات کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما، اسی میں ہم کو عزت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، جو خواتین اس طرح کے راستوں سے اپنا ایمان کھو چکی ہیں، ان کو پھر سے ایمان کے اندر داخل فرما دے، اور اسلام کے ایک ایک حکم سے قلبی اور دلی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ، ہمارے اس پروگرام کو اپنی رضوان و رضا کا ذریعہ بنا۔ اللہ، کوئی بات غلط نکل گئی ہو معاف فرما دے، اچھی باتوں کو ہماری زندگی میں اتار دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔